رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن اللهم صل على محمد وآل محمد۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ الصلاۃ والسلام تحیت والاکرام محبوب رب المشرقین ورب المغربین ابی القاسم محمد وآل بیت طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی قولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ صلوات پڑھنے والے ماشاءاللہ آپ لوگ کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں، فرش اعضاء پر ثواب حاصل کر رہے ہیں۔ زیادہ نہیں عرض کروں گا، جتنا ہو سکے گا اختصار کے ساتھ۔ نعرہ حیدر! 12 بجے تک جو کھانا نہیں کھایا گیا ان کا کیا ٹائم ہے؟ صلوات علی محمد۔ عزیزان محترم، معزز سامعین حضرات، ایک دعا مجلس سے پہلے کرتے ہیں، انشاءاللہ مجلس کے بعد بھی۔ ہمارے درمیان میں جو مولائی کا لقب پانے والا سلمان حیدر عرف شبریز کسی وجہ سے گر گئے تھے تو ہاتھ میں چوٹ لگ گئی، ہڈی فریکچر ہے، تو ان کا آج آپریشن ہے۔ آپ سب مل کے دعا کریں پروردگار 4 معصومی کی طفیل فرش اعضاء کے طفیل میں ان کا آپریشن صحیح ہو اور جلد سے جلد صحت عاجل کامل عنایت فرمائے۔ اور ہمارے شہزاد بھائی کی لڑکی کافی دن ہو گئے علیل ہے، بیمار ہے، پروردگار ان کی لڑکی کو بھی جلد سے جلد صحت کامل عاجل عنایت فرمائے۔ یہ فرش اعضائی ہے جو ہمارے دلوں کو تھامے ہوئے ہے، جو مومنوں کی دل کی ڈھارس ہے۔ جبکہ معصومین نے فرمایا جب تمہیں کوئی پریشانی لاحق ہو، محسوس کرو تو اپنے گھر میں فرش اعضاء بچھا لو۔ تو سوال کرنے والے نے سوال کیا مولا فرش اعضاء سے کیا ہوگا؟ کہا کہ جب تم فرش اعضاء بچھاؤ گے تو فرش اعضاء پر میرے بابا بھی آئیں گے، میری دادی بھی آتی ہیں۔ تم جو شفا لینے کے لیے کربلا جاتے ہو، امام بارگاہ جاتے ہو، شفا کی غرض سے جاتے ہو، تو شفا کی نیت سے اپنے گھر میں فرش اعضاء بچھاؤ، تمہیں شفا ملے گی، تمام بیماریاں تمہاری دور ہوں گی۔ تو یہ فرش اعضاء کا ایک شرف یہ بھی ہے کہ اس میں حاجتیں پوری ہوتی ہیں اور بیماریوں بھی ٹھیک ہوتی ہیں۔ تو آیت بہت مختصر سی ہے، یہ میں نے اس لیے اختصار سے پڑھی کہ ٹائم کافی ہو چکا ہے۔ اگر اس میں تھوڑی سی ایک آیت اور ملا دیتا تو سوچنے والے مجبور ہو جاتے سوچ پر کہ جب مولوی صاحب نے آیت اتنی لمبی پڑھی ہے تو مجلس کتنی لمبی ہوگی۔ لہٰذا مجلس لمبی نہیں ہوگی، انشاءاللہ اختصار کے ساتھ سورہ یاسین میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے ہر شے کو امام مبین میں محصور کر دیا ہے۔
کل شین ہر شے، کل کا لفظ ہے، ایک ہے چھوٹے کاف سے کل، ایک ہے بڑے کاف سے قل۔ قل اور کل میں فرق یہ ہے، قل کا مطلب کہنا، کہہ دو، امر ہے یہ، اے میرے حبیب کہہ دو، بہت جگہ پہ آیا، قل یا الکافرون، قل هو اللہ احد، قل رب الفلق، قل رب الناس، اے میرے رسول ان سے کہہ دو، میرے رسول ان سے کہہ دو، میرے رسول ان سے کہہ دو۔ لیکن ایک لفظ ہے کل، کل کے معنی ہے سب کا سب، جو کچھ ہے وہ سب کل میں ہے، جو بھی کچھ ہے۔ تو اللہ کل کے ذریعے سے ارشاد فرما رہا ہے، کل شین، ہر شے کا علم قائم ہے امام مبین میں۔ تو کل میں تو آدم بھی آتے ہیں، اس کا مطلب آدم کا علم بھی اس میں ہے، نوح کا تقویٰ بھی اس میں ہے، یوسف کا حسن جمال بھی اس میں ہے، موسیٰ کی ہیبت بھی اس میں ہے، عیسیٰ کا زہد بھی اس میں ہے، ہمارے نبی کا اخلاق بھی اس میں ہے، علی کی شجاعت بھی اس میں ہے، حسن کی صلح بھی اس میں ہے، حسین کی جنگ بھی اس میں ہے، زین العابدین کا صبر بھی اس میں ہے، محمد باقر کا علم بھی اس میں ہے، جعفر صادق کا علم بھی اس میں ہے، موسیٰ کاظم کا غیظ و غضب کا صبر بھی اس میں ہے۔ تو تمام کے تمام چیزیں اس کل میں موجود ہیں۔ اس لفظ کل کو سمجھ لیا جائے تو تمام باتیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ جو کچھ کائنات عالم میں ہے، یہ آسمان، یہ زمین، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ کہکشائیں، یہ آسمان، یہ پہاڑ، یہ دریا، یہ درخت، یہ میکائیل، یہ جبرائیل، یہ اسرافیل، یہ فرشتے، یہ ملائکہ، یہ جنت، یہ کوثر، یہ سلسبیل، سب کچھ اس قرآن میں موجود ہے، کل شہر میں موجود ہے۔ جو کچھ ہے سب اس میں موجود ہے۔ اب جیسے نبی نے کہا، بات بہت بڑی ہے، تبھی صحابہ نے سوال کیا، ورنہ صحابہ سوال نہیں کرتے۔ کل شہر آسنا فی امام المبین۔ تو یہ مسلم شریف کی یہ حدیث ہے، اس میں ایک صحابی کھڑا ہوا، یا رسول اللہ کیا امام مبین سے مراد توریت ہے؟ آپ نے خاموش، بیٹھ جا، اجلس، بیٹھ جا۔ دوسرا کھڑا ہوا، امام مبین سے مراد زبور ہے؟ ہم نے خاموش ہو جا۔ تیسرا کھڑا ہوا، چوتھے نے کہا نبی اللہ کے قرآن مجید ہے؟ آپ نے کہا فانتظروا۔ کیا کہا؟ فانتظروا، مطلب انتظار کرو، امام مبین کا انتظار کرو۔ مدینے کے اندر مسجد میں بیٹھے ہوئے نبی خود بھی انتظار کر رہے ہیں، تمام صحابہ سے انتظار کروا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ دیکھو پہلے امام مبین کا میں انتظار کر رہا ہوں، آخری امام مبین کا پوری کائنات انتظار کرے گی۔ آگے والوں زیادہ پیچھے والے ہیں ماشاءاللہ، ورنہ ہر جگہ مسجد میں یہی ہوتا ہے، آگے والے پیچھے والے بولتے نہیں ہیں۔ ایک اور صلوات پڑھتے ہیں علی محمد پر۔ تو عزیزان محترم، سوالات ہوتے رہے، نبی نے کہا فانتظروا، انتظار کرو۔ اب جب انتظار کی باری آئے تو سب انتظار کر رہے ہیں، بھائی انتظار بڑا سخت ہوتا ہے۔ مجلس شروع ہو جائے، مرثیہ تمام ہو جائے، مولوی صاحب نہیں آئے، بہت سخت ہوتا ہے۔ ایک لمحہ بڑا قیمتی ہوتا ہے، یہ پتہ نہیں کیوں نہیں آئے ابھی تک، آنا چاہیے، مجلس شروع ہو گئی، مرثیہ تمام ہو گیا ہے، انتظار ہے نا۔ انتظار بڑا سخت ہوتا ہے، کسی چیز کا بھی انتظار کر لو آپ، اور انتظار کی تو اس وقت حقیقت سمجھ میں آتی ہے جب آپ کا ٹکٹ ہو ٹرین سے یا پلین سے اور آپ لیٹ ہو جائیں یا وہ لیٹ ہو جائے، تب پتہ چلتا ہے کہ بھائی انتظار کسے کہتے ہیں، انتظار کیا ہے۔ اگر آپ لیٹ ہو گئے، وہ نکل گئی گاڑی، اگر وہ لیٹ ہو گئی تو آپ انتظار کر رہے ہیں 2 گھنٹہ 4 گھنٹہ، ہے نہیں؟ تو لہذا انتظار کی گھڑیاں
बड़ी अहम घड़ियाँ होती हैं। नबी भी इंतज़ार कर रहे हैं, सहाबा भी इंतज़ार कर रहे हैं, सबकी निगाहें लगी हुई। जब इंतज़ार कह दिया फंतज़ुरू, इंतज़ार करो दरवाजे की तरफ। अब देखा जैसे ही अली वारिद हुए, मस्जिद में आए, नबी ने कहा हाजा इमाम मुबीन, हाजा इमाम मुबीन। जब नबी ने कहा हाजा इमाम मुबीन, ये है इमाम मुबीन, तो अब तो साहब खलबली मच गई, तवज्जो नहीं थी तो किसी की भी हैं कि ये इमाम मुबीन की नहीं कहा जाएगा। और जब नबी ने कह दिया तो कह दिया, और नबी उस वक्त तक बोलते नहीं जब तो वही नाज़िल ना हो जाए, हैं बिना वही के बोलते नहीं नबी। अल्लाह ने जिब्रील से कहलवाया, नबी ने इंतज़ार करवाया, ये है ना। अब जब आ गए तो कह दिया ये है इमाम मुबीन। अब साहब इमाम मुबीन का मतलब क्या? हर खुश को तर जिसमें मौजूद हो, ये कुरान का दावा है। वला रत्न वला याबिज़ इल्ला फ़ी किताबिल मुबीन, कोई भी खुश को तर ऐसा नहीं जो इमाम मुबीन में ना हो, कुरान में ना हो, और जो कोई कुरान में इमाम मुबीन में है। अब इमाम मुबीन है अली। अब भैया दोस्तों को तो बहुत खुश होंगे दोस्त, लेकिन दुश्मन उन्हें तो खटकेगी, इन्हें बनाया है इमाम मुबीन, इन्हें हुज्जतुल इस्लाम कह रहे हैं, इन्हें हमारे सामने के पैदा हुए, ये होगा हुज्जतुल। होता नहीं होता है भाई, किसी बस्ती में चले जाओ, उस बस्ती के मौलवी को आप अच्छे लक़ाब से नवाज दो, जो कितने होते हैं एतराज़ात, कहीं और की बात नहीं करे, बस्ती वालों की। इतनी बस्ती वाले सब जानते हैं ना शुरू से एंड तक, बचपना कैसा रहा, इसका जवानी कैसी रही, क्या अखलाक रहा, क्या किरदार रहा, सब जानते हैं। अच्छा ये है साहब, तो जबकि मालूम था सबको जिसके लिए नबी कह रहे हैं, सबसे पहले जब आए तो नबी ने अपनी ज़बान चुसा दी हैं। भाई ये तो झगड़ा कर रहे हैं कि साहब वो नबी ने बेटी कैसे दे दी, जब नबी सबसे पहले अपनी ज़बान दे रहे हैं भाई बेटी की बात तो बाद में है। अब साहब आए अली, लोगों ने इधर उधर देखा, क्या आप इमाम मुबीन हैं? अब पूछ लो, सलूनी सलूनी जो चाहो पूछो, जो चाहो तो पूछो मुझसे, ये ना। अब साहब एक ने सवाल बहुत पुराना देखिए, लेकिन हो सकता है नई बात इसमें आ जाए। सवाल क्या है, या अली आप इमाम मुबीन है तो ये बताइएगा कौन जानवर है जो बच्चे देते हैं, कौन है जो अंडे देते हैं? बात देखिए बहुत पुरानी है, सवाल पुराना, बच्चों को याद होगा। तो अली ने कहा कि जिसके कान अंदर होते हैं वो अंडे देते हैं, जिनके कान बाहर होते हैं वो बच्चे देते हैं। तो एक आलिम दीन ने पढ़ा, मजमा भाई सुन रहा था, जैसे मौलाना पढ़ रहे थे वैसे मजमा सुन रहा था। तो वो साहब दौड़े दौड़े घर पे गए, कान देख रहे हैं बीवी का बाहर है या अंदर। अपने बच्चों को देख ले, सलावत पढ़े उसने आले मोहम्मद। अब दूसरे साहब ने सवाल किया, या अली ये बताइए कौन जानवर हैं जो बच्चे देते हैं, कौन है जो अंडे देते हैं? सवाल ही नया है, सवाल पुराना है। अब जैसे ही भाई वो कुल्ला शहनी इमाम मुबीन ही नहीं है जो एक सवाल का जवाब एक ही जवाब दे। भाई इमाम मुबीन कहते ही उसे हैं, सवाल एक हो जवाब अलग अलग हो, हैं? और ये ऐसा भी हुआ है कि सवाल अलग अलग जवाब एक है। नहीं है मौला कायनात के सामने ये ऐसी बातें भी आई हैं ना, ये तो आपने सुनी है माशाल्लाह, आपको सब याद है ये बातें। सवाल एक जवाब अलग अलग, जवाब एक सवाल अलग अलग। जब उस मौला खिदमत में आया शख्स, या अली मेरे खेत सूख रहे हैं, पानी नहीं है, अब मैं इस्तग़फ़ार पढ़, है बात आगे जहन में। नहीं या अली मेरे यहाँ बहुत बीमारी हो रही है, क्या करूँगा? आपने इस्तग़फ़ार पढ़। एक ने कहा औलाद नहीं, आपने इस्तग़फ़ार पढ़। और इस बार आपने कुरान की आयतें पढ़ी हैं तब। ये है सवाल, हैं सवाल अलग अलग है, जवाब एक है। अब अली का सुनिएगा, सवाल एक है जवाब अलग अलग। जब आपने देखा कि भाई ये तो सवाल ही भी नया है, जवाब पुराना है, सवाल ही नया है,
تو لہٰذا جواب بھی نیا ہونا چاہیے. آپ نے کہا سن، جو جانور سٹک کر کھائیں وہ انڈے دیتے ہیں، جو چبا کے کھائیں وہ بچے دیتے ہیں. جو چھٹک کے کھائیں، چھٹک کے کھانے میں کیا ہے؟ اگر انسان کھانے لگا، بچے دینے والا یہ کھانے لگا چھٹک کے، کیا ہوگا؟ پیٹ میں قبض ہو جائے گا، اس کے بیمار ہو جائے گا. بہت سے ایسے ہوتے ہیں جنہیں جلدی کھانے کا چباتے بھی نہیں، نکل جاتے ہیں. تو بہت سے یہ انسان بھی بھائی حیوان ناطق ہے نا، یہ حیوان ناطق ہے، یہ انسان بولنے والا حیوان ہے، وہ حیوان صامت ہے، نہ بولنے والا. حالانکہ بولتا وہ بھی ہے لیکن ہماری طرح نہیں بولتا، اس لیے حیوان صامت کہہ دیا اسے. اب تیسرا سوال کیا، تیسرے نے، یہ علی یہ بتائیے گا آپ اتنی جلدی جواب کیسے دے دیتے ہیں؟ آپ سوچتے نہیں، غور نہیں کرتے، فکر نہیں کرتے، تفکر نہیں کرتے. آپ نے برجستہ کا بتا تیرے ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہیں؟ کہنا 5. تو نے غور کیوں نہیں کی؟ سوچا کیوں نہیں؟ فکر کیوں نہیں کی؟ مولا یہ بھی کوئی سوچنے کی بات ہے؟ 24 گھنٹے میری نگاہوں کے سامنے رہتی ہیں، اس میں سوچنے کی کیا بات ہے؟ آواز دی سن، جس طرح سے 24 گھنٹے تیری نگاہ میں یہ انگلیاں رہتی ہیں، اسی طرح سے علی کا علم سارے جہان میں رہتا ہے. سارے جہان میں علی کی نگاہ میں، اسی طرح سے علی کے نگاہ میں سارے جہان کا علم رہتا ہے. تو عزیزان محترم، یہ عالم ہیں، ان سے جو سوال کیا جائے وہ جواب فوراً ہی ملتا ہے، اور عالم کہتے ہی اسے ہیں. جہاں سوال ہو فوراً جواب مل جائے. تو عزیزان محترم، لیکن مولا کو ایک حسرت رہ گئی جاتے جاتے دنیا سے. کیا حسرت تھی؟ 2 حسرتیں ہیں. ایک تو یہ فزت رب الکعبہ، جب ضربت لگی ہے علی کامیاب ہو گیا، اور ایسے عالم جب ضربت لگی ہوئی ہے، ایک صلوات پڑھ دے بلند آواز سے محمد علیہ محمد. ایک حسرت یہ تھی کہ جتنا بڑا عالم تھا میں، اتنا مجھ سے کسی نے پوچھا نہیں. جتنا بڑا عالم تھا، آج عالموں سے ایک کتاب نہیں پڑھی جا رہی ہے. نہج البلاغہ ایک کتاب نہیں پڑھی جاتی. یہ کتاب پڑھنے کے لیے ہیں، اور ان کے لیے زیادہ ہے جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم علی کے چاہنے والے ہیں. ابھی آپ کے سامنے کہا جائے جی فلاں انگریز نے یہ کہا، اس نہج البلاغہ میں لکھا ہوا ہے، اس انگریز نے یہ کہا کہ پہلے خطبے میں لکھا ہے کہ اس دنیا، جب دنیا بن رہی تو میں موجود تھا. جب دنیا بن رہی تھی تو میں موجود تھا. یا تو جس نے کتاب لکھی وہ موجود تھا، یا اس کے سامنے بنی دنیا اس نے دنیا بنائی ہے. یہ تو کہتے ہیں نا انگریز کی بات. تو صاحب اتنی بات پہ کتنے لگتے ہیں نعرے؟ ایک انگریز کی بات پہ توجہ کیجئے گا، ایک انگریز کی بات پہ اتنے نعرے لگتے ہیں. اس انگریز نے کہا کہ جس نے یہ کتاب لکھی یا تو اس کے سامنے دنیا بنی یا دنیا اس نے بنائی. کیا کریں نعرے حیدری علی. میں کبھی یہ بھی غور کیا، جس علی نے یہ دعویٰ کیا، خطبہ دیا، خطبے میں کہا کم از کم اس کی ایک بات بھی ہم بھی کچھ علم حاصل کر لیں. ہے کوئی توجہ ہماری علم کی طرف؟ جبکہ علم کے لیے یہ ہے، مولانا نے فرمایا کہ جو شخص علم حاصل کرتا ہے وہ ہمارا دوست ہے. جاہل کو کبھی نہیں کہا دوست، جاہل کو دوست نہیں کہا، علم کو دوست. اب علم یہ نہیں ہے صاحب کہ ہم بوڑھے ہو گئے ہیں تو علم نہیں سیکھ سکتے، ہم جوان ہو گئے علم نہیں سیکھ سکتے. ابھی تو بچے ہیں، کیا علم سیکھیں؟ یہ بھی ہے نہیں. علی کا چاہنے والا، علی کا ماننے والا وہی ہے جو ہر وقت طالب علم بنا رہے، علم سیکھتا رہے. ایک نہ ایک بات ضرور کوئی سیکھو.
حاصل کرو روزانہ. تو اس کے فائدے کیا ہیں پتہ ہے؟ اور یہ تو آتے ہو یوٹیوب کا ہے زمانہ، ہر انسان سیکھ سکتا ہے. ایک بات تو سیکھنا نہیں نا، ایک بات کوئی نہیں سیکھ لو آپ، کوئی بھی ایک بات، وہ طالب علم ہے. تو یوٹیوب کا زمانہ ہے بھائی، نکالو مجلس. اور ایسے ایسے قول بھی آ رہے ہیں مجلس آج تو یوٹیوب میں، دیکھو اس میں ایک سے بات نہیں ملے گی آپ کو. طالب علم بن گئے آپ. جب ہم طالب علم بن گئے پروردگار تو ہمیں فائدہ کیا ملے گا؟ کہ سنو، اگر تم طالب علم ہو تو اللہ پہ حق یہ ہے کہ وہ تمہاری روزی دے. طالب علم کا حق اللہ کے اوپر ہے. اور اگر تم عالم بن گئے تو عالم کا حق سب پر ہے. یعنی جتنے بھی ہیں سب کا حق عالم پہ ہو جائے گا جو جاننے والا ہے بھائی، جو عالم ہے. آج تو بڑا فخر کے ساتھ کہتے ہیں جی وہ کہہ رہے ہیں کہ حجت اللہ لکھ رہے ہیں، کہہ نہیں رہے، لکھ رہے ہیں. کیا حضرت علامہ حجت الاسلام والمسلمین، بتائیے گا، نہ آگے سے لگتے ہیں حجت الاسلام نہ پیچھے سے لگتے ہیں حجت الاسلام. صلوات پڑھتے ہیں علی محمد. اور ہے علامہ، بہت بڑے علامہ. علامہ کا مطلب کیا ہے؟ اپنے زمانے میں سب سے زیادہ جاننے والا، سب سے زیادہ علم رکھنے والا. اور آپ آج جب دیکھیں کھول کے فیس بک دیکھیں آپ کیسے علامہ ہیں، چہرے پہ داڑھی نہیں دکھائی صحیح سے ان کی، اور ہے علامہ. تو عزیزان محترم ذرا ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے اس زمانے میں. حالانکہ یہ مجلس آج شب چیلوں میں مولا کا، مولا ہمارے اسی وقت سمجھ میں آئیں گے جب ہمارے پاس علم ہوگا. بنا علم کے مولا سمجھ میں نہیں آ سکتے ہیں. اگر ہمیں سمجھنا ہے مولا کو تو علم حاصل کرنا پڑے گا ہمیں. آپ دیکھیں قرآن میں کیا اللہ کہہ رہا ہے ہم سے. نہج البلاغہ میں دیکھیں آپ مولا ہم سے کیا چاہتے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں ہمارے لیے. جب آپ کچھ پڑھیں گے نہیں، نہ قرآن پڑھیں گے نہ نہج البلاغہ پڑھیں گے، اور ہیں مولا کے ماننے والے، ہیں مولا کے چاہنے والے، تو مولا بھی تو کہیں گے بھائی دیکھو ہم نے ہر جگہ آنے کا وعدہ کیا ہے، تمہارے ہر طرح سے مشکل کو حل کریں گے ہم. وہ تم نے کیا کیا ہمارے لیے؟ ان کے لیے نہیں کرتے ہم کچھ، اپنے لیے کرتے ہیں. علم حاصل کریں گے تو ہم اپنے لیے کریں گے. اور یہ کوئی بزرگی نہیں ہے کہ شرم آ جائے صاحب علم حاصل کو. ہمارے یہاں ایک صاحب تھے، جب ہم پڑھ ہی رہے تھے، طالب علم تھے، تقریباً تیسرے چوتھے کلاس میں ہوں گے ہم. اس وقت ایک بزرگ تقریباً ان کی عمر 50 سال کی رہی ہوگی. انہوں نے اس وقت علم حاصل کیا قرآن کا. پڑھے ہوئے نہیں تھے، حج بھی کر کے آ گئے تھے، علم حاصل نہیں کیا تھا. حج کرنے کے بعد انہوں نے علم حاصل کیا. حج کرنے کے بعد انہوں نے علم حاصل کیا ہے. تو عزیزو پورے قرآن پڑھا انہوں نے، میں ترجمے کے. اور جنہوں نے پڑھا مظفر نقی صاحب مئو کے ہیں، لہٰذا انہوں نے پڑھایا، انہیں پورا قرآن پڑھا. کچھ عرصے کے بعد انتقال ہو گیا. اب آپ یہ نہ سمجھے گا مولوی صاحب کیا کہہ رہے، کیا ہمیں مشورہ دے رہے ہیں بڑھاپے میں علم حاصل کرے پھر انتقال ہو جائے. ہم علم حاصل نہیں کریں انتقال ہوگا. دیکھیے موت تو برق ہے. انہوں نے علم حاصل کیا، کم از کم قبر میں جانے کے بعد ایک گواہ تو ساتھ لے گئے قرآن کو اپنے. پروردگار دنیا سے میں ایسے نہیں آیا ہوں، قرآن پڑھ کے آیا ہوں، قرآن کا علم لے کے آیا ہوں. تو کم از کم قبر میں مولا ہماری آئیں گے تو کچھ تو ہم اپنا منہ سرخرو کر لیں، کچھ تو منہ دکھانے کے لائق بن جائے مولا کو ہم دنیا میں کیا کیا ہم نے. اور عزیزو یہ مجلس اعضا جس کی بڑی ذمہ داری ہے، اور یہ فرش اعضا ہے نا، یہ فرش اعضا ایک مقصد ہے عزیزو، یوں ہی نہیں ہے آج ہم نے آپ نے سمجھ لیا تبرک بانٹ دو، اچھا سے اچھا مجلس کر لو تب آ جائیں گے. نہیں، یہ بھی جس کے دل میں مولا ڈالتے ہیں وہی آتا ہے. اب کسی اس میں آئے یہ الگ بات ہے. تو جس نیت سے آئے گا فرش اعضا وہ اس نیت سے جائے گا، وہ نیت لے کے جائے گا. ایسی ہے. تو لہذا فرش اعضا ایک مقصد مشن ہے ایک
آج دشمن ہمارے فرش ادا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور انہوں نے ایسے ایسے باقربائی حملے اپنا رہے ہیں، ایسے ایسے حربے ہیں ان کے فرش ادا ختم کرنے کے کہ انہوں نے ایک عالم دین بھیجا اپنا، کالا امامہ لگا ہوا ہے، ابا قبا وہی بالکل شیعوں والی سیدوں والی، اور کیا ہے سعودی عورتوں کے ساتھ ڈانس کر رہا ہے جی، علماء کو بدنام کرنے کا یہ حربہ ہے۔ اور پھر کیا ہے کرسی بیٹھے ہوا کتے کے بچے کو لیے ہوئے اور تو پیار کر رہا ہے جیسے یزید کرتا تھا۔ تو ایسے لوگ بھی ہیں جو اس مشن کو ہمارے خراب کر رہے ہیں، اور یہ فرش ازا عزیزو بڑی عظیم شے ہے، بڑی عظیم درسگاہ ہے یہ، اس لیے یہاں سے مقدر بھی بنتے ہیں، یہاں سے اخلاق بھی پیدا ہوتا ہے، اور ہم سب کچھ کر لیں لیکن اخلاق نہ ہو ہمارے پاس سب کچھ بیکار ہے۔ ایک اخلاق ہمارے پاس ایسی چیز ہے، آج ایک بات آگئی عرض کر دوں آپ کی خدمت میں، ایک نماز اور عزاداری بانٹ رکھا نا، کس نے بانٹ رکھا ہے؟ ہم ہی لوگوں نے بانٹ رکھا نا۔ ہمارے درمیان میں ایک ایسا یزیدی آ گیا ہے جس نے بٹوارا کر دیا ہے، ہم نے نہیں بانٹا، حسینی نہیں بانٹتے کبھی، نہ حسینی سے نماز الگ ہے نہ فرش ادا الگ ہے۔ مثال کے طور پر کسی کے دو نام ہوں، کس کے دو نام ہیں یہاں پر؟ آپ کا ایک نام ہے، اظہر بھائی کا ایک نام، حاجی کا ایک نام ہے، دو نام کس کے ہیں تمہارا؟ جان اور ذیشان، جان اور ذیشان دو نام ہیں نا ان کے۔ گویا کہ مجلس عزا اور نماز یہ سکے کے دو پہلو ہیں، جس طرح سے شخصیت ایک ہی ہے، یہ شان بھائی کے بیٹے ہیں، شان حسین کے بیٹے ہیں، کون؟ جان، کون؟ ذیشان، ہے ایک، نام دو ہیں۔ اسی طرح سے فرش اعضا اور مسجد ہے ایک لیکن نام ہے دو۔ صلوات پڑھے ہونے والے محمد۔ تو عزیزان محترم، پھر ایک چیز اور عرض کردہ بھی خدمت میں، شاید یہ بات نہیں ہو کہ ابھی کسی کا انتقال ہو جائے، ہم نے دیکھا ہمارے عزیزوں کا رشتہ دار ہوا، عزیزوں میں رشتہ داروں میں انتقال ہوتے ہیں، تو ہم نے دیکھا کہ میت کے بعد کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، جن سے قربت ہوتی وہی ہوتے ہیں میت کے قریب۔ جو دور کے ہوتے ہیں، تعلقاتی ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ کوئی دیوار سے کھڑا ہوا بیڑی پی رہا ہے، کوئی سگریٹ پی رہا ہے، کوئی ادھر چائے پی رہا ہے، کوئی ادھر باتیں بنا رہا ہے۔ ہوتا نہیں ہوتا ایسا؟ ہر ایک کے ایسے ہی ہوتا ہے بھائی، یہی ہے۔ قریبی کون ہوتے ہیں؟ جو میت کے پاس ہوتے ہیں، جو میت کے پاس وہ قریبی ہیں۔ فرش اعضا یہی بتانا چاہتی ہے آپ کو، جو فرش اعضا پہ آ گئے وہ حسین سے قریب ہیں، جو فرش اعضا سے دور ہیں وہ حسین کے نہیں ہیں، حسین کے قریبی ہوں گے، بنام ہوں گے۔ صلوات پڑھے ہونے والے محمد۔ تو لہٰذا جس کی میت ہوتی ہے وہ میت سے اتنا ہی قریب ہوتا ہے جس کو جتنی محبت ہوتی ہے۔ تو جس کو جتنی محبت ہوگی وہ فرش اعضا سے اتنا ہی قریب ہوگا، وہ نماز سے اتنا ہی قریب ہوگا، اور جس کو محبت کم ہوگی وہ اتنا ہی دور ہوگا۔ اب ہم سب اپنے آپ کو اپنے دل میں جھانک کے دیکھ سکتے ہیں۔ عزیزو، حسین میں اور یزید میں اسی بات کا جھگڑا تھا، وہ یہی چاہتا تھا کہ دین مٹ جائے، اسلام مٹ جائے، ختم ہو جائے۔ یزید کو یزید کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ تمام حلال کو حرام کیے ہوئے تھا اور تمام حرام کو حلال کیے ہوئے تھا، لیکن حسین نے حلال کو حلال اور حرام کو حرام۔ جب خطبے دیے ہیں تو یہی کہا ہے نا، کیا میں نے حلال محمدی کو حرام کیا؟ کہ نہیں۔ حرام محمدی کو حلال کیا؟ کہ نہیں۔ پھر کیا؟ کیوں قتل کر رہے ہو؟
لے بغض ابیک، آپ کے باپ کے بغض میں۔ باپ کا کیا بغض تھا بھائی؟ تلوار چلی ہے تو 70 نسلوں کو دیکھ کر، ایک بھی مومن ہے، ایک بھی مومن ہے چھوڑ دیا اس کی نسل میں۔ ایک شخص نے 69 بچائے ہیں، ایک مومن نے۔ اب اگر میں ادھر گیا تو بات لمبی ہو جائے گی، تو عزیزان محترم، حسین نے بتا دیا کہ دیکھو، جس کا کردار ہمارے جیسا کردار ہوگا وہ ہمارا ہے، اور انسان نام سے نہیں کردار سے پہچانا جاتا ہے۔ وہاں انسان کا کردار دیکھا جائے گا، وہاں عمل دیکھا جائے گا۔ اور عزیزو، یہ عمل ہی کی تو بات ہے۔ جب بھی دنیا سے کوئی مومن جاتا ہے تو اس کے لیے دعا خیر ہوتی ہے، مجلس عزا ہوتی ہے۔ عزیزو، آج شب چہلم ہے، ایک بہن اپنے بھائی کا چہلم منانے آئی ہے۔ ہاں عزادارو، آج شب ہے جب سید سجاد کو یزید نے بلایا۔ امام مولا سید سجاد نے کہا یہ بھی کوئی بلانے کا ٹائم ہے؟ قیدیوں کے وقت ہوتے ہیں، ٹائم ہوتے ہیں، تیرا کوئی ٹائم ہی نہیں ہے۔ دروگہ زندان نے کہا مجھے نہیں معلوم کیوں بلایا ہے، یزید نے بلایا ہے آپ کو۔ سید سجاد قید خانے سے چلے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں نا، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار توق۔ عزادارو، جناب زینب لرز کے رہ گئی۔ بیویوں کو جمع کیا، بیویوں آؤ دعا کرتے ہیں، میرے بھائی کی نشانی جا رہی ہے، اب کوئی نیا ظلم یزید نہ کرنے پائے۔ ہاں عزادارو، جناب زینب سلام اللہ علیہ نے عالم غیر معلمہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، سید سجاد دربار میں آئے۔ یزید نے حکم دیا حداد کو کہ ہاتھوں کی ہتھکڑی، پاؤں کی بیڑیوں کو کاٹ دیا جائے۔ ہاتھوں کی ہتھکڑی، پاؤں کی بیڑی، گلے کا خاردار توق کاٹا جانے لگا۔ تو روایت میں ملتا ہے کہ جب حداد گلے کا توق کاٹ رہا تھا تو کاٹتے کاٹتے بے ہوش ہو گیا، بے ہوش ہو گیا۔ آپ سب ماشاءاللہ جانتے ہیں، سمجھدار ہیں، مولا کے نام پہ آنسو بہانے والے ہیں۔ جب ہوش میں آیا تو اس سے معلوم کیا تو نے ہاتھوں کی ہتھکڑی کاٹی، بے ہوش نہ ہوا، پاؤں کی بیڑی کاٹی، بے ہوش نہ ہوا، جب گلے کا توق کاٹ رہا تھا بے ہوش کیوں ہو گیا؟ کہنے لگا جب میں توق کاٹ رہا تو یہ سوچ رہا تھا یہ انسان زندہ کیسے ہے۔ اللہ اکبر، اس طرح سے خاردار توق اندر گھسا ہوا تھا کہ حداد بھی بے ہوش ہو گیا۔ آزاد کیا، یزید نے کہا ایسے کہتے سجاد ہم نے تمہیں آزاد کیا، رہا کیا، اب تم چاہو تو یہاں رہو، چاہو تو اپنے وطن چلے جاؤ۔ آواز دی دے گی یزید، اس کا فیصلہ میری پھوپھی اماں کریں گی۔ کہا ٹھیک ہے مجھے بتانا۔ سید سجاد واپس آئے، ابھی ہاتھ بی بی زینب کے نیچے نہیں آئے تھے، سید سجاد آ گئے۔ جناب زینب نے جیسے ہی دیکھا اللہ کا شکر ادا کیا، دیکھا ہاتھوں کی ہتھکڑی نہیں ہے، بیٹا کیا دیکھ رہی ہوں میں؟ کہاں پھوپھی اماں، یزید نے ہمیں رہا کر دیا ہے، آزاد کر دیا ہے، اور اس نے کہا ہے آپ چاہے یہاں رہیں چاہے اپنے وطن چلی جائیں۔ کہا میرے لال پھر آپ نے کیا کہا؟ پھوپھی اماں میں نے تو یہ کہا ہے اس کا فیصلہ میری پھوپھی اماں کریں گی۔ کہا بیٹا ٹھیک ہے، جا کے یزید سے کہہ دو ابھی تک ہم نے اپنے وارثوں کا ماتم نہیں کیا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے گھر خالی کرا دیا جائے، ہم اپنے وارثوں کا ماتم کریں۔ ہاں عزادارو، تاریخ میں ملتا ہے ایک گھر خالی کیا گیا، یہ پہلی فرض ادا ہے جناب زینب نے بچائی ہے مولا حسین کی۔ ہاں عزادارو، تاریخ میں ملتا ہے جیسی فرض ادا بچائے، کہا کہ جو لوٹا ہوا ہمارا سامان ہے وہ واپس کیا جائے،
लुटा हुआ सामान वापस आया। उस सामान में एक पोटरी आई, गठरी आई। अल्लाह अकबर। जनाब ज़ैनब ने उस गठरी को खोला, एक चादर निकली। आवाज़ ये मेरा लैला ये चादर तुम लो। अल्लाह अकबर। दूसरी चादर उठाए, अम्मे फरवा ये चादर तुम लो। तीसरी चादर लिए, अम्मे कुलसुम ये चादर तुम लो। रबाब ये चादर तुम लो। उसी चादरों में एक छोटी सी चादर निकली। जनाब ज़ैनब का दिल बेकरार हो गया। आवाज़ ए बेटी सकीना, बड़ी चादर की चाहत थे, तुम्हारी चादर आ गए। हाँ ज़ादारो, तारीख में मिलता है, हमीद इब्ने मुस्लिम कहता है, अरे जब चादरों के बाद सराय शुहदा आना शुरू हो गए, एक मर्तबा एक आवाज़ बुलंद हुई, हटो हटो रास्ता दो। कौन आ रहा है? कहा हबीब इब्ने मज़ाहिर का सर आ रहा है। अरे ये हमीद इब्ने मुस्लिम कहता है, जब भी कोई सर आता था तो बीबियों में एक हलचल पैदा हो जाती थी। अल्लाह अकबर। जनाबे ज़ैनब आगे बढ़ी, सर को लिया, आवाज़ दी, ए मेरे भाई के बचपन के दोस्त, आप करबला में उस वक्त आए, हम आपकी मेहमान नवाजी भी ना कर पाए, आपने हक के दोस्ती अदा कर दिया। हाँ ज़ादारो। फिर आवाज़ आई, हटो हटो रास्ता दो। कब कौन आ रहा है? कब हसन का लाल कासिम का सर आ रहा है। हाँ ज़ादारो। उम्मे फरवा आगे बढ़े, कासिम का सर लिया, बीबियों ने मातम किया। हाँ ज़ादारो, आज शबे चेलुम है। अरे बहन अपने भाई का चेलुम मना रही है। हाँ ज़ादारो। तारीख में मिलता है, फिर आवाज़ आए, हटो हटो रास्ता दो। कब कौन आ रहा है? आवाज़, अब हम शक्ले पैगंबर अली अकबर का सर आ रहा है। अज़ादारो, जैसे अकबर का सर आया, उम्मे लैला आगे बढ़ी, हाथों को बढ़ा दिया, सर को ले लिया, देखती रही। बेटा तूने खूब जंग लड़ी है, मेरे ला तूने अपनी माँ को सुरखरू कर दिया। हाँ ज़ादारो। बीबियों ने मातम किया। फिर इसके बाद फिर आवाज़ बुलंद हुई, हटो हटो रास्ता दो। कब कौन आ रहा है? कब हुसैन का सर आ रहा है। अज़ादारो, एक हलचल सी पैदा हुई, हुसैन का सर आया। जनाबे ज़ैनब आगे बढ़ी, भैया का सर लिया, बहन करना शुरू कर दिए। ए भैया, अरे आपके बाद हम पर क्या मुसीबतें पड़ी है। ए भैया, आपके बाद हमारे खेमे जला दिए गए। ए भैया, आपके बाद हमें कूफा शाम में तैयार बतैयार बेमकना चादर भिराया गया। हाँ ज़ादारो, इसके बाद दो छोटे छोटे सर और आए, जिनका कोई लेने वाला नहीं था, जिनका कोई लेने वाला नहीं था। शाम की औरतों ने कहा, अरे क्या इन बच्चों की माँ इस दुनिया में नहीं रही है। जनाबे ज़ैनब ने कहा, ए बीबियों ऐसा ना कहो, जरा तुम इंसाफ से बताओ। अरे ये बहन अपने भाई का मातम करे या अपने बच्चों को रोए। जज़ाकल्लाह खैरल जज़ा, परवरदिगार इन आवाज़ों पे रहमत नाजिल करे। हाँ ज़ादारो, तारीख में मिलता है, अब जो सर आया, आवाज़ हटो हटो रास्ता दो। अब हमीद इब्ने मुस्लिम कहता है, कोई बीबी भी अपनी जगह से हरकत नहीं करती है, जो बीबी जहाँ खड़ी है वहीं पे खड़ी हुई है। अल्लाह अकबर। किसका सर आ रहा है? अब हुसैन के लश्कर के अलमदार अब्बास गाजी का सर आ रहा है। हाँ ज़ादारो, गाजी का सर आया, तश्त में रखा हुआ था, आंखें खुली हुई थी, लेकिन जैसे ही जनाबे ज़ैनब के सामने आया, गाजी की आंखें बंद हो गए। अरे जनाबे ज़ैनब ने कहा, ए मेरे भैया, ए मेरे गयूर भैया, आंखें खोलो। अरे ये ज़ैनब
پشت پہ تازیانے کتنے لگے نہیں شکوا کرے گی، کوئی شکایت نہیں کرے گی۔ آزادارو ماتم ہوا، بیبیوں نے مولا عباس کا ماتم کیا، نوحہ کیا۔ ارے سید سجاد دیکھ رہے ہیں جب بیبیاں ماتم کر چکی، بس آخری جملہ ہے اور مجلس تمام ہے۔ آزادارو جب ماتم کر چکی سید سجاد اپنی جگہ سے اٹھنے کے بعد کہا ارے میرے چچا کا ماتم کر لیا، نوحہ کر لیا، لاؤ میرے چچا کا سر مجھے دے دو۔ آزادارو بیبیاں سمجھ رہی تھی سجاد ماتم کریں گے، بیبیاں سمجھ رہی تھی سجاد نوحہ کریں گے۔ سید سجاد نے سر لیا چچا کا، لے کے چلے قید خانے میں آئے، سکینہ کی قبر پر رکھ دیا۔ اے بے سکینہ تمہارے چچا کا سر آ گیا، بڑی تمنا تھے اپنے چچا کی، تمہارے چچا کا سر عجب نہیں قبر کو لرزا ہوا ہو۔ اے بھائیا میرا چچا میری لحد پہ آ گئے۔ سیعلم اللہ سینہ آئیے یا نقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماتم حسین